قدیم زمانے میں ایک عجیب و غریب کہانی مشہور تھی جو پوری بستی میں بیان کی جاتی تھی۔ سب گاؤں والے یوسف نامی ایک کنجوس اور بخیل آدمی کے حالات پر حیران رہتے تھے۔ وہ مال جمع کرنے کا دیوانہ تھا اور اس کی طبیعت سے سب واقف تھے۔ وہ ہر چیز پر 100 بار سوچتا تھا۔ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتا۔ اگر صبح ناشتہ کر لیتا تو دوپہر اور رات کا کھانا نہ کھاتا، اور اگر دوپہر کو کھا لیتا تو ناشتہ اور رات کا کھانا چھوڑ دیتا۔ اپنے پیٹ میں جانے والے ہر لقمے کا حساب رکھتا، مال کی عبادت کرتا تھا اور اپنی صحت سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور گھسے ہوئے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک جبہ تھا جس میں جہاں جہاں پھٹ جاتا پیبند لگا دیتا، یہاں تک کہ وہ جبہ پیبندوں سے بھر گیا تھا۔ اگر وہ بول سکتا تو ضرور اس سے فریاد کرتا کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ اپنی ظاہری حالت کی بالکل پرواہ نہ کرتا تھا اور اپنے دل میں کہتا، میرے کپڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے، بس میرا سر ڈھک جائے، ویسے بھی میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یوسف کا گھر، جسے گھر کہنا بھی مناسب نہیں تھا بلکہ اسے کھنڈہر یا آفت کہنا بہتر تھا۔ دیواریں پھٹی ہوئی تھیں اور دراڑوں سے مٹی گرتی رہتی تھی۔ جب بارش ہوتی تو چھت کے شکافوں سے پانی ٹپکتا اور اس کے کھنڈہر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا تالاب بن جاتا۔ گاؤں والے ہمیشہ حیران ہوتے اور پوچھتے، یوسف، تم اپنے گھر کو اپنے جبے کی طرح پیبند کیوں نہیں لگا لیتے تاکہ کم سے کم رہنے کے قابل تو ہو جائے؟ یوسف جواب دیتا، کیوں اپنا مال ایسی چیز پر جایا کروں جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ سب کہتے، سبحان اللہ، اے یوسف، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یوسف غریب نہیں تھا بلکہ بہت امیر تھا۔ اس کے پاس بہت سا مال، زمینیں اور باغات تھے۔ وہ چاہتا تو آرام سے گاؤں کے بہترین گھروں میں رہ سکتا تھا، مگر بخل اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان تھا جہاں حارث رہتا تھا، جو یوسف کا پڑوسی تھا۔ حارث شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بچے تھے۔ اس کے پاس اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی مریم اور بچوں کا پیٹ پالتا، ان کا خیال رکھتا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ہر جمعے کو مریم دلیا کا ایک پیالہ تیار کرتی جو حارث مسجد میں اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا۔ وقت گزرتا گیا لیکن یوسف میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ اس کا بخل اور بھی بڑھ گیا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں مزدوروں کا جائزہ لینے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک مزدور سنترا کھا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یوسف غصے سے بھر گیا۔ دل میں بولا، یہی وہ منظر ہے جو مجھے خوفزدہ کر دیتا ہے۔ میں اس باغ کا مالک ہوں، لیکن آج تک میں نے اس کا ایک بھی سنترا نہیں کھایا۔ لگتا ہے جب میں موجود نہیں ہوتا تو یہ لوگ بہت سارے سنترے کھا جاتے ہیں۔ یہ مجھے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، کل سے میں ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں سب کچھ بیچ دوں گا اور اپنا مال چھپا دوں گا تاکہ کوئی مجھے لوٹ نہ سکے۔ چنانچہ یوسف نے اپنی ساری جائیداد بیچ ڈالی اور اس سے 1000 سونے کے سکے خریدے۔ انہیں ایک مٹکے میں ڈال کر جنگل کے ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ دل میں بولا، الحمدللہ، اب میں پرسکون ہوں۔ یہ مٹکا یہیں رہے گا اور کوئی مجھے لوٹ نہیں سکے گا۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ بنا اس مٹکے کو ہاتھ لگائے وہ کیسے گزر بسر کرے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اگلی صبح وہ بازار گیا اور زور زور سے رونے لگا، بچاؤ اے لوگو، میرا سارا مال لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے اور اسے تسلی دینے لگے۔ کسی نے اسے پیسے دیے، کسی نے سبزیاں، کسی نے گوشت۔ یوسف خوش خوش اپنی جھونپڑی واپس گیا کیونکہ اسے مفت میں سب کچھ مل گیا تھا۔ یہ چال اسے اتنی پسند آئی کہ اس نے اسے اپنا پیشہ بنا لیا۔ ہر ہفتے وہ بازار جا کر لوگوں سے بھیک مانگتا۔ اس کا پڑوسی حارث روز اس کے پاس آتا اور جو کچھ مریم نے پکایا ہوتا اس میں سے حصہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سخت آندھی اور بارش کا طوفان آیا۔ یوسف جب صبح بیدار ہوا تو فوراً جنگل کی طرف دوڑا تاکہ مٹکا چیک کرے، مگر مٹکا غائب تھا۔ بارش کے پانی نے مٹکا بہا دیا تھا۔ وہ مٹکا بہتا ہوا حارث کے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ حارث نے مٹکا اٹھایا، اندر لے گیا اور جب کھولا تو وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔
मरियम और बच्चे खुशी से झूम उठे। बीवी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है। मगर हारिस ने कहा, नहीं मरियम, ये मेरा नहीं, मैं किसी और की अमानत नहीं रख सकता। मैं कल बाजार जाकर उसके मालिक को ढूंढूंगा। अगले दिन हारिस ने बाजार में सबके सामने ऐलान किया कि अगर किसी का मटका गुम हुआ है तो आकर ले जाए। ये खबर यूसुफ बखील तक पहुंची। वो फौरन हारिस के पास पहुंचा और बोला, अस्सलामु अलैकुम हारिस, वो मटका मेरा है। हारिस हैरान हुआ क्योंकि वो जानता था कि यूसुफ तो फकीरों की तरह जीता है। उसने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं होता, ये मटका तुम्हारा कैसे हो सकता है? यूसुफ बोला, मैंने ही उसे जंगल में दफन किया था, उसमें 1000 सिक्के हैं, गिन लो। हारिस ने गिने, वाकई 1000 सिक्के थे। उसने मटका लौटा दिया, मगर यूसुफ ने उसे एक सिक्का भी शुक्रिया में न दिया। गांव वाले नाराज हुए और यूसुफ को बुलाया। बोले, हारिस ने तुम्हारी अमानत लौटाई है, कम से कम एक सिक्का तो दो। यूसुफ गुस्से से चीखा, मेरा माल मेरा है, मैं एक सिक्का भी नहीं दूंगा। फिर उसने झूठ बोला, मेरे मटके में तो 2000 सिक्के थे, हारिस ने आधे चुरा लिए। मामला काजी सुलेमान के पास गया। काजी ने मटका देखा और फरमाया, ये मटका 1000 सिक्कों से भरा है, इसमें 2000 आने की गुंजाइश ही नहीं, लिहाजा ये मटका तुम्हारा नहीं हो सकता। काजी सुलेमान ने फैसला दिया कि मटका हारिस का है क्योंकि वो उसके घर के सामने मिला था। यूसुफ शिकस्त से टूट गया। गुस्से और अफसोस में वो घर गया, मगर वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। यूसुफ मर गया। वही माल जिसकी खातिर उसने सब कुछ कुर्बान किया, वही उसकी मौत का सबब बन गया। हारिस ने उसकी मगफिरत के लिए दुआ की, गांव वालों को जमा किया और फिर मटका बेचकर आधी रकम गरीबों में बांट दी। आखिर में हारिस ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो हमें बख्ल और बखीलों से बचाए, क्योंकि बख्ल इंसानों के ताल्लुकात को खराब करता है, निफाक और नफरत पैदा करता है और आखिरकार इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों में रुस्वा कर देता है।